اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ گزشتہ دروس میں یہ ذکر کیا تھا کہ بخش اول میں چند فصول ہیں کہ جو متعلق ہیں ثلاثی مجرد کے ساتھ۔ آج کے اس درس میں فصل ہفتم کو بیان کیا جائے گا۔ فصل ہفتم امر مجہول کے بارے میں ہے۔ فصل ہفتم میں سب سے پہلے یہ نقطہ بیان کیا جائے گا کہ امر مجہول کو کیسے بنایا جاتا ہے، اور آخر میں امر مجہول کی گردان کو بیان کیا جائے گا۔ فصل ہفتم امر مجہول، ساتویں فصل امر مجہول کے بارے میں ہے۔ امر مجہول از مضارع مجہول گرفته می شود۔ امر مجہول کو مضارع مجہول سے بنایا جائے گا، پس مضارع مجہول کو فعل مضارع معلوم سے بنایا جائے گا، اور پھر اسی مضارع مجہول سے امر مجہول کو بنایا جائے گا۔ امر مجہول از مضارع مجہول گرفته می شود، امر مجہول کو مضارع مجہول سے لیا جائے گا۔ و همانند امر معلوم ہر صیغہ آن از ہمان صیغہ مضارع، لیکن فرق یہ ہے کہ جس طرح سے امر معلوم کے ہر صیغے کو مضارع معلوم کے ہر صیغے سے بنایا جاتا تھا، اسی طرح سے یہاں پر بھی امر مجہول کے اندر امر مجہول کے ہر صیغے کو مضارع مجہول کے ہر صیغے سے بنایا جائے گا۔ پہلے صیغے کو پہلے صیغے سے لیا جائے گا، دوسرے صیغے کو دوسرے صیغے سے لیا جائے گا، تیسرے صیغے کو تیسرے صیغے سے لیا جائے گا، اسی طرح تا آخر ہر صیغے کو ہر صیغے سے لیا جائے گا۔ پس فعل ماضی اور مضارع اور امر کے اندر یہ فرق ہے کہ فعل ماضی اور مضارع کے اندر پہلے صیغے کو بنانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس پہلے صیغے سے باقی 13 صیغوں کو بنایا جاتا تھا، لیکن امر چاہے وہ معلوم کے صیغے ہوں یا مجہول کے صیغے ہوں، وہاں ہر صیغے کو ہر صیغے سے بنایا جائے گا۔ فقط پہلے صیغے کو بنایا جائے اور باقی صیغوں کو اس پہلے صیغے سے بنایا جائے، امر معلوم و مجہول میں یہ کام انجام نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہر صیغے کو ہر صیغے سے بنایا جائے گا۔ امر معلوم ہے تو فعل مضارع معلوم کے ہر صیغے سے بنے گا، اگر امر مجہول ہے تو فعل مضارع مجہول کے ہر صیغے سے بنے گا۔ وہاں مانند امر معلوم اور امر معلوم کی طرح ہر صیغہ آن اس امر مجہول کے ہر صیغے کو از ہمان صیغہ مضارع کے اسی صیغے سے بنایا جائے گا۔ پہلے صیغے کو پہلے صیغے سے، دوسرے صیغے کو دوسرے صیغے سے، تیسرے صیغے کو تیسرے صیغے سے، اسی طرح تاخیر 14ویں صیغے کو 14ویں صیغے سے بنایا جائے گا۔ اب طریقہ کیا ہے، روش کیا ہے کہ کس طرح سے بنایا جائے گا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ برائے تبدیل ہر کدام از صیغہ یہ مضارع مجہول بے امر، فعل مضارع مجہول کے صیغوں میں سے ہر صیغے کو امر مجہول میں تبدیل کرنے کے لیے لام امر مکسور در اول آن در آوردے، علامت رفع از آخر می اندازیم۔ یہاں دو کاموں کا انجام دیں گے تو فعل مضارع مجہول خود امر مجہول میں تبدیل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ لام امر مکسور کو ابتدا میں ذکر کیا جائے گا، فعل مضارع مجہول کی ابتدا میں لام امر کو ذکر کیا جائے گا، اور آخر میں جو علامت رفع موجود ہے ضمہ کی شکل میں یا نون کی شکل میں، اس کو گرا دیا جائے گا۔ چونکہ 5 صیغوں کے اندر مفردات خمسہ کے اندر علامت رفع ضمہ ہے، لیکن باقی جو صیغے ہیں ان کے اندر علامت رفع نون ہے، نون عوض رفع، لہٰذا علامت رفع خواہ وہ ضمہ کی شکل میں ہو یا نون کی شکل میں ہو، اس کو آخر سے گرا دیا جائے گا۔ بس پہلا کام یہ ہے کہ لام امر مکسور در اولان در آوردے، پہلا کام یہ ہے کہ لام امر مکسور، لام امر کے جو مکسور ہوتی ہے، کسرے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو اول میں ذکر کیا جائے گا، اول میں لایا جائے گا۔ دوسرا کام علامت رفع از آخر می اندازیم، دوسرا کام یہ ہے کہ آخر سے علامت رفع کو گرا دیا جائے گا، علامت رفع جو بھی ہو، چاہے ضمہ ہو یا نون ہو۔ بس امر مجہول کو بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، حالانکہ امر معلوم میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پر 2 قسم کے امر ہیں، امر باللام ہے یا امر بالصیغہ ہے۔ کچھ صیغوں میں لام آتی ہے اور کچھ صیغوں کو بغیر لام کے بنایا جاتا ہے، جن کو امر بالصیغہ کہا جاتا تھا، لیکن یہاں امر مجہول کے اندر ایک ہی طریقہ ہے، تمام صیغوں میں لام امر کو ذکر کیا جائے گا ابتدا میں، اور آخر سے علامت رفع کو گرا دیا جائے گا۔ اب یہاں مثالیں ذکر کر رہے ہیں، مانند یعلمو، سب سے پہلی مثال ہے یعلمو۔ یعلمو فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ یعلمو کا معنی ہے دانستے می شود، اس ایک چیز یا اس ایک شخص کو جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا۔ اس کو امر مجہول میں تبدیل کرنے کے لیے لام امر مکسور کو اول میں ذکر کیا جائے گا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ آخر میں جو ضمہ موجود ہے اس کو گرا دیا جائے گا۔
لہٰذا یعلمو لیعلم میں تبدیل ہو جائے گا، یعلمو سے لیعلم بن جائے گا۔ یعلمو فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، لیکن لیعلم یہ امر مجہول کا صیغہ ہے۔ لیعلم کا معنی ہے باید دانست شود، حتماً اسے جاننا چاہیے۔ یہ پہلی مثال تھی۔ دوسری مثال تضربو، تضربو فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے زد میشوی، تمہیں مارا جا رہا ہے یا مارا جائے گا، چونکہ تضربو مخاطب کا صیغہ ہے۔ اس تضربو کو امر مجہول میں تبدیل کرنے کے لیے دو کاموں کو انجام دیں گے۔ پہلے یہ کہ لام امر مکسور کو اس کے اول میں ذکر کیا جائے گا اور آخر میں جو علامت رفع ضمہ موجود ہے اس کو گرا دیا جائے گا، لہٰذا تضربو سے لتضرب بن جائے گا۔ لتضرب امر مجہول کا صیغہ ہے۔ لتضرب کا معنی ہے باید زد شوی، حتماً تمہیں مارا جانا چاہیے۔ بس یہ دو مثالیں ذکر کی ہیں، باقی تثنیہ کی مثالیں اور جمع کی مثالوں کو گردان میں بیان کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امر مجہول کو مضارع مجہول سے لیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر صیغے کو ہر صیغے سے بنایا جائے گا، اور اس کے لیے ہمیں دو کاموں کا انجام دینا ہوگا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ فعل مضارع مجہول کے ابتدا میں لام امر مکسور کو ذکر کیا جائے گا اور آخر میں جو علامت رفع موجود ہے اسے گرا دیا جائے گا، تو اس طرح سے امر مجہول حاصل ہو جائے گا، امر مجہول کا صیغہ بن جائے گا۔ بنابراین تمام صیغہ ہے یہ امر مجہول بلام امر ساخته می شود۔ پس بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لام امر مکسور کو اول میں ذکر کیا جائے، لہٰذا جتنے بھی امر مجہول کے صیغے ہیں یعنی 14 کے 14 صیغے، ان کے اندر لام امر مکسور حتماً موجود ہوگی۔ بنابراین تمام صیغہ ہے یہ امر مجہول، لہٰذا امر مجہول کے جتنے بھی صیغے ہیں 14 کے 14 صیغے بلام امر ساخته می شود، ان کو لام امر کے ساتھ بنایا جائے گا۔ حالانکہ امر معلوم کے اندر 8 صیغوں کو لام امر کے ساتھ بنایا جاتا تھا اور 6 صیغوں کو بغیر لام امر کے بنایا جاتا تھا، بدون لام امر کے بنایا جاتا تھا، وہاں لام امر موجود نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہاں پر تمام صیغوں کو، چاہے وہ غائب کے صیغے ہوں، چاہے وہ مخاطب کے صیغے ہوں، چاہے وہ متکلم کے صیغے ہوں، تمام صیغوں کو لام امر کے ساتھ بنایا جائے گا۔ وصرف آن چنین است، اور اس کی گردان اس طرح سے ہے۔ لیفعل پہلا صیغہ، لیفعلا دوسرا صیغہ ہے، یہاں نون گر جائے گی۔ لیفعلو تیسرا صیغہ، یہاں پر بھی نون عوض رفع جو علامت رفع ہے وہ گر جائے گی۔ لتفعل یہ چوتھا صیغہ ہے، یہاں ضمہ گرے گا۔ لتفعلا یہ پانچواں صیغہ ہے، یہاں نون گرے گی۔ لیفعلنا یہ چھٹا صیغہ ہے اور یہاں پر نون چونکہ نون مؤنث ہے، نون عوض رفع نہیں ہے، لہٰذا یہ نون اپنے مقام پر باقی رہے گی۔ لتفعل یہ ساتواں صیغہ ہے، یہاں ضمہ گرے گا۔ لتفعلا یہ آٹھواں صیغہ ہے، یہاں نون گرے گی۔ لتفعلو یہ نوواں صیغہ ہے اور یہاں پر بھی نون عوض رفع گر جائے گی۔ لتفعلی یہ 10واں صیغہ ہے، یہاں پر بھی نون عوض رفع گر جائے گی۔ لتفعلا یہ 11واں صیغہ ہے، یہاں پر بھی نون عوض رفع گر جائے گی۔ لتفعلنا یہ 12واں صیغہ ہے اور یہاں پر نون مؤنث ہے، نون ضمیر ہے، نون عوض رفع نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نون اپنے مقام پر باقی رہے گی۔ لافعل یہاں ضمہ گرے گا، یہ 13واں صیغہ ہے۔ لنفعل یہ 14واں صیغہ ہے، یہاں پر بھی ضمہ گرے گا۔ پس پہلے صیغے میں، چوتھے صیغے میں، 7ویں صیغے میں، 13ویں صیغے میں اور 14ویں صیغے میں، ان 5 صیغوں میں ضمہ گرے گا علامت رفع، اور شروع میں لام امر کو ذکر کیا جائے گا۔ باقی تمام صیغوں میں چھٹے اور 12ویں کو چھوڑ کر، چھٹے اور 12ویں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی صیغے ہیں، تثنیہ کے صیغے ہیں اور جمع مذکر کے صیغے ہیں اور مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، ان کے اندر جب لام امر کو ابتدا میں ذکر کیا جائے گا، لام امر مکسور کو، تو آخر سے نون عوض رفع کو گرایا جائے گا۔ چھٹے اور 12ویں صیغے میں فقط ایک کام انجام دیا جائے گا، چونکہ یہ دونوں صیغے مبنی ہیں، لہٰذا یہاں فقط لام امر کو ذکر کیا جائے گا، لام امر مکسور کو ذکر کیا جائے گا، نون عوض رفع یہاں موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے دوسرے کام کو انجام نہیں دیا جائے گا، اور جو نون موجود ہے وہ نون ضمیر ہے، نون مؤنث ہے، لہٰذا وہ اپنے مقام پر باقی رہے گی۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔